بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ایک مشہور صوفی بزرگ اور عالم دین تھے جو 9ویں صدی عیسوی میں رہتے تھے۔ وہ نہامت یعنی فارس میں پیدا ہوئے، لیکن ان کا خاندان بغداد چلا گیا جہاں اس نے اسلامی قانون کی تعلیم حاصل کی اور جج بن گئے۔ وہ اپنے چچا سری سکتی کے بھی شاگرد تھے جو کہ ایک مشہور صوفی استاد تھے۔ جنید بغدادی اپنی حکمت، تقوی، فصاحت و بلاغت اور روحانی بصیرت کے لیے مشہور تھے۔ انہوں نے بہت سے طلباء اور پیروکاروں کو پڑھایا اور تصوف پر کئی کتابیں لکھیں۔ اسے صوبر نشہ کے صوفی نظریے کے بانیوں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے خوشی اور خدا سے محبت کی حالت میں ہونا، لیکن کسی کے شعور اور عقل کو کھوئے بغیر۔ انہوں نے روحانی کمال حاصل کرنے کے ذریعے شریعت یا اسلامی قانون پر عمل کرنے کی اہمیت پر بھی زور دیا۔ ایک بار خواب میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، جنہوں نے انہیں لوگوں کو تبلیغ اور نصیحت کرنے کا حکم دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے کلام کو ان کے لیے نجات کا ذریعہ بنایا تھا۔ جب وہ بیدار ہوا تو اس نے سوچا کہ شاید اس کا درجہ اس کے استاد سری سکتی سے بھی زیادہ ہے، لیکن صبح ہوتے ہی سری سکتی نے اسے پیغام بھیجا کہ وہ اس کے خواب کے بارے میں جانتے ہیں اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرے۔ جنید بغدادی نے محسوس کیا کہ سری سکتی ان سے زیادہ علم اور بصیرت رکھتے ہیں اور اس نے ان سے معذرت کی۔ سری سکتی نے اسے بتایا کہ اس نے بھی خواب میں خدا کو دیکھا، جس نے اسے بتایا کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا تھا کہ جنید بغدادی سے کہو کہ وہ لوگوں کو تبلیغ اور نصیحت کریں۔ اس کہانی سے معلوم ہوتا ہے کہ صوفی حضرات کا خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ہے اور وہ اپنے شاگردوں کے رازوں اور رازوں سے واقف ہیں۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے ایک بہت بڑے پہلوان تھے، اس کے مقابلے کا کوئی پہلوان نہ تھا۔ ایک بار دربار میں جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے تھے۔ دربار میں خلیفہ بھی موجود تھا۔ اسی دوران دربار میں ایک دبلا پتلا نوجوان جو جسمانی اعتبار سے فاقہ زدہ لگتا تھا آیا اور خلیفہ سے مخاطب ہوا، اے خلیفہ، میں جنید کے ساتھ کشتی لڑنا چاہتا ہوں۔ دربار میں موجود تمام درباری ہنس پڑے اور کہا کہ کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ۔ وہاں موجود لوگوں نے اس نوجوان کو سمجھایا کہ تو پہلے اپنے آپ کو تو دیکھ اور پھر جنید سے کشتی کرنا۔ نوجوان نہ مانا اور جنید بغدادی سے کشتی لڑنے پر مصر کر رہا اور جنید بغدادی سے کشتی لڑنے پر اصرار کرتا رہا اور ان سے کشتی کرنے کے لیے وہاں موجود لوگوں کو کہا کہ مجھے کچھ دو ایسے آتے ہیں جو دنیا کا کوئی اور پہلوان نہیں جانتا۔ یہ پہلوانی کی دو مجھے وراثت میں منتقل ہوئے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ آپ کا پہلوان جنید بغدادی ان کے سامنے نہ ٹھہر سکے گا۔ اس موقع پر جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ جو یہ دربار میں موجود تھے، نوجوان کی باتوں پر بہت حیران ہوئے اور کچھ دل میں پریشان بھی ہوئے کہ ایک دبلا پتلا نوجوان چند دو جو اسے اس کے خاندان کی جانب سے منتقل ہوئے کہ بل پر مجھے دعوت مبازرت دے رہا ہے۔ کچھ تو ایسا ہوگا اس میں کہ یہ مجھے کہیں ہرا نہ دے۔ مگر وہ ایک مشہور پہلوان تھے۔ انہوں نے اس نوجوان کو کہا کہ ٹھیک ہے، میں کشتی کے لیے تیار ہوں۔ انعام کا اعلان کیا گیا۔ جنید بغدادی کی جانب سے نوجوان کے کشتی کے چیلنج کو قبول کرنے کے بعد کشتی کا وقت مقرر ہو گیا، جگہ مقرر کر دی گئی۔ خلیفہ وقت اور اس کے تمام درباری وہاں موجود تھے۔ بغداد کے لوگ بھی آ گئے۔ سب حیران تھے کہ آج کیا ہونے جا رہا ہے۔ جنید بغدادی اور ان کو کشتی کا چیلنج کرنے والا لاغر اور کمزور نوجوان دونوں آمنے سامنے کھڑے ہو گئے۔ کشتی شروع ہونے سے پہلے جیسے دو پہلوان جذبہ خیر سگالی کے طور پر آپس میں مصافحہ کرتے ہیں، اسی طرح دونوں نے ایک دوسرے کی جانب ہاتھ بڑھائے۔ جنید بغدادی کا مضبوط اور بھاری ہاتھ جب مصافحہ کے لیے انہوں نے کمزور نوجوان کی طرف بڑھایا تو وہ تھوڑا پیچھے ہٹ گیا۔ اسی دوران اس نے عجیب حرکت کی، اس نے ایک جست لگائی اور جنید بغدادی کے گلے سے لپٹ کر لٹک گیا۔ جنید بغدادی سمیت سب لوگ حیران رہ گئے کہ یہ تو پہلوانی کا کوئی داؤ نہیں، یہ نوجوان کیا کر رہا ہے۔ اسی دوران اس نوجوان نے جنید بغدادی کے کان میں سرگوشی کی اور کہا کہ میں ایک سید زادہ ہوں اور 7 دن سے بھوکا ہوں اور میرے پاس کوئی ذریعہ روزگار نہیں، اور یہ ڈھونگ میں نے اس لیے رچایا ہے کہ میں لوگوں کو کچھ دکھا سکوں اور میری عزت اب تمہارے ہاتھ میں ہے۔ اور اس آدمی نے یہ بھی کہا کہ میں لاغر اور کمزور ہوں اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہوں اور میری 2 بیٹیاں ہیں جن کی شادی کروانی ہے، مگر میں بے روزگار ہوں اور آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں ان کی شادی کروا سکوں۔ لہٰذا اگر تم ہار جاؤ گے تو بادشاہ انعام مجھے دے گا اور میری مشہوری ہو جائے گی، ڈنکا بج اٹھے گا، جس کی بدولت میں اپنی بیٹیوں کی شادی بھی کر سکوں گا۔ جنید بغدادی نے جب نوجوان سے یہ سنا تو پیٹھ کے بل گر پڑے اور یہ محسوس کروایا کہ اس نوجوان کے اس داؤ کی وجہ سے وہ گر پڑے ہیں۔ نوجوان جنید بغدادی کے گرنے کے بعد
ان کے سینے پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ وہاں موجود لوگ ہکا بکا رہ گئے کہ یہ سب کیسے ہو گیا کہ ایک کمزور اور لاغر نوجوان نے اتنے طاقتور پہلوان کو چت کر دیا۔ جنید بغدادی نے اپنی شکست تسلیم کر لی اور کہا کہ میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ اس نوجوان کو واقعی ایک ایسا دو آتا ہے جو دنیا میں کسی اور کو نہیں آتا، اور اس نے مجھے چت کر دیا ہے۔ خلیفہ بغداد نے جنید بغدادی کے مخالف اس کمزور اور لاغر نوجوان کو بلایا اور انعام و اکرام سے نوازا۔ جنید بغدادی اس موقع پر رب تعالیٰ سے گویہ ہوئے اور دعا کی کہ اے رب کائنات، مجھے نہیں معلوم کہ میں نے زندگی میں کچھ ایسا کام کیا ہے جو تیری بارگاہ میں مقبول ٹھہرے، مگر آج میں نے تیرے ایک بندے کی عزت رکھی ہے، تو رب کائنات ہے، مجھے اپنے بندوں میں شامل کر کے روحانی مراتب عطا کر۔ جنید بغدادی کی یہ دعا رب کریم کے ہاں مقبول ٹھہری اور آپ ولی کامل بن گئے۔ جب حضرت جنید بغدادی رات کو سوئے تو آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ آقا کریم نے جنید بغدادی سے فرمایا کہ اے جنید، تو نے میرے بیٹے اور بیٹیوں کی شرم اور پردہ رکھا، آج سے ہم تجھے ولیوں کی سرداری مرمت فرماتے ہیں۔ اور پھر آپ سے ہی روحانیت کی وہ کونپلیں پھوٹیں جن سے آج عالم منور ہے۔ اس واقعہ کے بعد حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک حجام تھا، وہ اس وقت مکہ معظمہ میں کسی رئیس شخص سے بال بنا رہا تھا۔ میرے مالی حالات ٹھیک نہیں تھے۔ میں نے حجام سے کہا، میں اجرت کے طور پر تمہیں ایک پیسہ نہیں دے سکتا، بس تم اللہ کے لیے میرے بال کاٹ دو۔ میری بات سنتے ہی اس حجام نے رئیس کو چھوڑ دیا اور مجھ سے مخاطب ہو کر بولا، تم بیٹھ جاؤ۔ مکے کے رئیس نے حجام کے طرز عمل پر اعتراض کیا تو وہ معذرت کرتے ہوئے بولا کہ جب اللہ کا نام اور واسطہ درمیان میں آ جاتا ہے تو میں پھر سارے کام چھوڑ دیتا ہوں۔ حجام کا جواب سن کر مجھے بڑا تعجب ہوا اور پھر قریب آ کر اس نے میرے سر پر بوسہ دیا اور بال بنانے لگا۔ اپنے کام سے فارغ ہو کر حجام نے مجھے ایک پڑیا دی جس میں کچھ رقم تھی، اسے بھی استعمال کرنا۔ حجام کے لہجے میں بڑا خلوص تھا۔ میں نے رقم قبول کر لی اور اس کے ساتھ ہی نیت کی کہ مجھے جو بھی پہلی آمدنی ملے گی وہ حجام کی نظر کر دوں گا۔ پھر چند دن کے بعد میرے پاس کچھ پیسے آئے۔ میں سیدھا اس حجام کے پاس پہنچا اور وہ رقم اسے پیش کر دی۔ یہ کیا ہے؟ حجام نے حیران ہو کر بولا۔ میں نے اس کے سامنے سارا واقعہ بیان کر دیا۔ یہ سن کر حجام غصے سے لال ہو گیا اور اس کے چہرے پر ناگواری کا رنگ ابھر آیا۔ اے شخص، تجھے شرم نہیں آتی؟ تو نے اللہ کی راہ میں بال بنانے کو کہا تھا، میں نے بنا دیے، اب کہتا ہے کہ اس کا معاوضہ لے۔ تو نے کسی بھی مسلمان کو دیکھا کہ اللہ کی راہ میں کام کرے اور پھر اس کی اجرت لے؟ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اخلاص کا مفہوم اس حجام سے سیکھا۔ تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو وقت پر ملتی رہے۔